السلام علیکم. کہانی کو آخر تک پورا سنیے گا اور اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کیجیے گا. آج اسے مشیگن کی عدالت نے قتل کے جرم میں معاونت کرنے پر سزا دی تھی. پاکستان میں وہ ڈاکٹر تھا اور اپنا پرائیویٹ اسپتال بنا رکھا تھا جہاں سے وہ ماہانہ کروڑوں روپے کماتا تھا، مگر پھر اچانک سے پاکستان میں اپنا مستقبل خطرے میں نظر آنے لگا. جس پاکستان نے اس کو اس مقام پر پہنچا دیا تھا کہ آج دنیا میں اس کے علم کو سراہا جا رہا تھا، اس نے اسی پاکستان کو چھوڑ کر امریکہ منتقل ہونے کا فیصلہ کیا اور پھر اپنے فیصلے کو عملی جامہ پہناتے ہوئے پاکستان سے اپنا سارا کاروبار سمیٹا اور امریکہ منتقل ہو گیا. دولت، شہرت اور عہدے نے اس سے انسانیت چھین لی تھی، رحم چھین لیا تھا، بدلے میں اسے غرور، تکبر دے دیا تھا، رشتہ داروں سے قطع تعلقی دے دی تھی. پیسے نے اس کی آنکھوں پر ایسی پٹی باندھ رکھی تھی کہ اسے کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا. وہ ہر چیز، ہر بات، ہر موقع پر خود کو حق پر سمجھ رہا تھا. اس کی سنگ دلی کی انتہا یہ تھی کہ ایک دفعہ ہسپتال میں اس کی خالہ زاد بہن کو لایا گیا تھا جس کے بچے کی ولادت کا وقت قریب تھا. اسی خالہ نے اپنے جہیز کا سامان اور زیور بیچ کر اس کے ڈاکٹر بننے میں اس کی مالی مدد کی تھی. جس خالہ کی بیٹی کو آج اس کے اسپتال میں لایا گیا تھا، مگر وہ ڈاکٹر بننے کے بعد سارے رشتے بھول چکا تھا، یہاں تک کہ اپنے والدین سے قطع تعلق کر چکا تھا. اس کی ماں اس سے ملنے کے لیے تڑپتے ہوئے مر گئی تھی، جبکہ باپ ایک اولڈ ہوم میں منتقل ہو گیا تھا، مگر اس نے والدین کی خبر تک نہیں لی تھی. اس کی خالہ کا شوہر فوت ہو چکا تھا، حالات انتہائی پستی کا شکار ہو چکے تھے. خالہ زاد بہن کے بچے کی ولادت کا وقت تھا، وہ انتہائی تکلیف میں تھی، مگر اس کی ماں کے پاس اتنی رقم نہ تھی کہ بیٹی کو لے کر ہسپتال جا سکے. جب اور کوئی صورت نظر نہ آئی اور بیٹی کا درد برداشت سے باہر ہوا تو بیٹی کو رکشے میں ڈال کر اپنے اسی بھانجے کے اسپتال لے گئی جس کی خاطر اس نے اپنے جہیز کا سامان اور زیور تک بیچ ڈالا تھا تاکہ اس کا بھانجا اپنی تعلیم مکمل کر سکے. اور جب بھانجے نے تعلیم مکمل کر لی تو وہ انسان سے جانور بن گیا. اس نے سگی ماں سے قطع تعلق کر لیا. خالہ تو پھر خالہ تھی. جب اس کی خالہ اپنی بیٹی کو لے کر ہسپتال پہنچی اور اسپتال کے مالک سے اپنا رشتہ بتایا تو اسپتال کے مالک نے انہیں پہچاننے سے ہی انکار کر دیا اور درد سے مرتی خالہ زاد کو اسپتال میں داخل کرنے سے پہلے تمام واجبات ادا کرنے کا کہا. اس کی خالہ نے لاکھ منتیں کیں، واسطے دیے، اس کو اس پر کیے گئے احسانات یاد کروائے، مگر وہ پھر بھی نہ مانا اور گارڈ سے کہا ان کو زبردستی اسپتال سے باہر نکال دو. گارڈز ان ماں بیٹی کو زبردستی باہر نکالنے لگے اور ڈاکٹر صاحب کی خالہ بار بار منت سماجت کے لیے ان کی طرف بڑھنے لگیں. اسی دھکم پیر میں غلطی سے یا جان بوجھ کر گارڈز سے گولی چل گئی جو سیدھی جا کر اس ڈاکٹر کی خالہ زاد بہن کے پیٹ میں لگی. اس کے پیٹ میں موجود بچہ اور وہ موقع پر ہی دم توڑ گئے. ڈاکٹر صاحب نے خود کو مکمل طور پر محفوظ کرنے کے لیے خود ہی پولیس بلوا لی اور پولیس کیس بنا دیا گیا. گارڈز نے الزام اپنے سر لیا اور کہا اس سے غلطی سے گولی چل گئی. اسے جیل بھیج دیا گیا جہاں سے ڈاکٹر صاحب نے اسے 2-2.5 سال کے اندر بری کروا لیا. اس کے اس اچھے اقدام کے عوض اس کو انعام میں کرام دے کر رخصت کر دیا اور خود کاروبار سمیٹ کر امریکہ چلے گئے. کچھ عرصہ قبل انہوں نے امریکہ میں اپنے گھر ایک پارٹی رکھی جس میں شراب، شباب اور کباب کا انتظام تھا. اس پارٹی میں ان کے دوست احباب اور کولیز اپنی محبوباؤں کے ساتھ شامل تھے. اسی دوران نشے میں دھت ان کے ایک دوست کی اپنی محبوبہ سے تلخ کلامی ہو گئی اور اس نے چھرے کے وار کر کے اپنی محبوبہ کو قتل کر دیا. اس قتل کی پاداش میں سب لوگوں کو قانونی کارروائی کا سامنا کرنا پڑا اور باقی سب تو بچ گئے، مگر قاتل کو قتل کرنے کے جرم میں ڈاکٹر صاحب کو قتل میں معاونت کرنے کے جرم میں سزا سنا دی گئی. جب ڈاکٹر صاحب کو سزا سنائی گئی تو ان کو اپنی خالہ کے منہ سے سنی گئی مندرجہ ذیل حدیث یاد آ گئی کہ مظلوم کی آہ سے ڈر، اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں. اللہ حافظ.